اسرائیلی جب مصر کی غلامی میں تھے نا تو انہوں نے مصر کی غلامی سے آزادی کے لیے خدا کے حضور اپنا آہ و نالہ بلند کیا، تو خدا نے ان کی آزادی رہائی کا انتظام کیا، اور فرعون کی سخت دلی کے سبب سے مصریوں کے پلوٹھے جو تھے وہ مر گئے، لیکن اسرائیلیوں کے پلوٹھے بچ گئے کیونکہ ان کے گھروں کے اوپر برے کا لہو لگا ہوا تھا، اور اسرائیلی محافظت کے ساتھ خدا کی قدرت کے وسیلہ سے مصر سے نکل گئے۔ اور اس واقعہ کی یاد میں اسرائیلی جو ہے نا وہ عید فصح مناتے ہیں، اور اسی عید فصح کے ایک موقع پر ہمارے خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ شام کے کھانے کا انتظام کیا جائے، اور شام کے کھانے میں انہوں نے ایک بہت بڑے منصوبے کو ڈکلیئر کیا، جسے مسیحیت میں عشائے ربانی، ہولی کمیونین یا لارڈز سپر، لاسٹ سپر، آخری فصح کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور اس موقع پر خداوند یسوع مسیح نے انسانوں کے ہاتھ سے بنی ہوئی روٹی اپنے ہاتھ میں لی اور کہا یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے دیا جاتا ہے، اور پھر پیالہ کپ اپنے ہاتھ میں لیا اور کہا یہ میرا خون ہے جو تمہارے لیے بہایا جاتا ہے۔ اور جب یسوع مسیح نے وہ روٹی اپنے ہاتھ میں لی ہے نا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یسوع مسیح خود ہی اس روٹی کو اپنے آپ سے ریزیمبل کر رہے ہیں اور خود ہی اس کے بارے میں یہ اعلان کر رہے ہیں کہ میرا بدن توڑا جائے گا اور یہ تمہارے لیے توڑا جائے گا، یعنی یسوع مسیح کو اپنی جان دینے اور لینے کا بھی اختیار ہے۔ وہ خوشی سے والنٹیئرلی اپنی جان دے رہے ہیں، کس کے لیے؟ انسانیت کی آزادی کے لیے، انسانیت کی رہائی کے لیے۔ اور وہاں بڑے خوبصورت الفاظ لکھے ہیں کہ شکر کر کے توڑی، شکر کر کے اس نے وہ روٹی توڑی، یعنی اس نے خوشی سے اپنی جان دی۔ شکر اس نے کس بات کا کیا؟ اس اپرچونٹی کے لیے کہ میں انسانیت کے لیے قربان ہو رہا ہوں، میرا بدن انسانیت کے لیے توڑا جا رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یسوع مسیح نے باغ گتسمنی میں کہا کہ یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے، انہوں نے کہا کہ آئے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، یعنی وہ موت سے ڈرتے تھے۔ دیکھیں یہاں تو یسوع مسیح جب اس منصوبے کو ڈکلیئر کر رہے ہیں تو وہ اس بات کا اظہار کر رہے ہیں، شکر کر رہے ہیں اس اپرچونٹی کے لیے کہ میں انسانوں کی نجات، رہائی، ان کی آزادی کے لیے میرا بدن دیا جا رہا ہے، میں استعمال ہو رہا ہوں۔ اور جب دیکھیں انسانوں کے ہاتھ سے بنی ہوئی روٹی ہے، اور ریورنڈ ریچارڈ ہے، ایک رائٹر ہے انگلش، وہ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ کسان کی محنت، روٹی بنانے والے کی محنت، ٹرانسپورٹ کی محنت، یعنی ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسانی زندگی کی ساری دوڑ دھوپ جو ہے وہ روٹی کے لیے ہے، اور اسی روٹی سے انسان کی جو زندگی ہے وہ سسٹین یعنی قائم رہتی ہے۔ اور اس روٹی سے خداوند یسوع مسیح نے اپنے آپ کو مواصلت دی ہے جو بہت زیادہ انسانوں کی محنت سے بنی ہے اور جو انسانوں کی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ لیکن یسوع مسیح نے جو زندگی کی روٹی ہے اس نے اپنا بدن جو آفر کیا ہے، تو دیکھیں وہ بغیر کسی محنت کے آفر کیا ہے۔ کتنے پرفضل محبت کے الفاظ ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنا بدن، زندگی کی روٹی جو ہے وہ اس نے بالکل مفت میری اور آپ کی نجات کے لیے، آزادی کے لیے، رہائی کے لیے دے دی ہے۔ یہ اس کا فضل ہے، اور یہ الفاظ کتنے پرفضل اور پر محبت ہیں کہ اس نے اپنی جان میرے اور آپ کے لیے فدیہ میں دے دی، اور اس نے یہ آفر کی کہ میں اپنی جان جو ہے وہ بتھیروں کے لیے فدیہ میں دیتا ہوں، اور یہ بغیر کسی محنت کے ہے۔ یہ اس کا فضل، یہ اس کا کرم، یہ اس کی مہربانی ہم پہ ہوئی، اور اس کا اظہار اس نے وہاں کیا کہ یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے دیا جاتا ہے، یہ میرا خون ہے جو تمہارے لیے بہایا جاتا ہے۔ یعنی یہ آزادی، یہ نجات، یہ رہائی، یہ مخلصی، یہ شفا جو ہے یہ مفت ہے، لیکن یہ سستی نہیں ہے۔ اس کی بہت بڑی قیمت جان دے کے میرے اور آپ کے یسوع مسیح نے چکائی ہے، اور یہ فدیہ میرا اور آپ کا ادا کیا ہے۔ اور پھر اس موقع پر یسوع مسیح نے بڑے خوبصورت ایک اور الفاظ کہے ہیں کہ یہ نیا عہد ہے۔ نیا عہد کیسے ہے؟ نیا عہد اس لیے ہے کہ اس میں یسوع مسیح کا خون شامل ہے۔ یسوع مسیح کے خون سے کیا مراد ہے؟ یسوع مسیح کے خون سے مراد یہ ہے کہ اس میں یسوع مسیح کی زندگی شامل ہے۔ دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں
किसी मज़हब का पैरोकार ये नहीं कह सकता कि उसके अंदर उसके नबी की, उसके अंदर उसके रहबर व रहनुमा की ज़िंदगी है, लेकिन एक मसीही बड़े फ़ख्र से कह सकता है कि उसके अंदर उसके मसीह की ज़िंदगी है, क्योंकि ये खून का अहद है, ये ज़िंदगी देने का अहद है जो मेरे और आपके खुदावंद यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए दी, ताकि मुझे निजात मिले, ताकि मुझे और आपको आज़ादी, रहाई मिले। दुनिया में जितने बड़े आज़म हैं, दुनिया में जितने इंसान हैं, दुनिया में जितने मुल्क हैं, जितने शहर हैं, सब के लिए ये कफ़ारा दिया गया, सब के लिए ये आज़ादी का ऐलान किया गया। ये यूनिवर्सल अटोनमेंट है, ये आलमगीर कफ़ारा है जिसका ऐलान इस दिन किया गया और यीशु मसीह ने खुशी से अपनी जान इस कफ़ारा के लिए दी। मैं नए अहद की बात कर रहा था। दुनिया के जितने मज़हब हैं ना, मैं यहाँ कोई ऐसे गप्पे मारने के लिए नहीं बैठा हुआ, ये ऑन मेरिट में बातें कर रहा हूँ कि दुनिया के जितने मज़हब हैं वो सब इंसान को सुधारने की बात करते हैं, उसे अच्छा बनाने की बातें करते हैं, लेकिन मसीहत एक इंसान को नया मखलूक बनाने की बात करती है। नया मखलूक वो कैसे बनेगा? क्योंकि उसको मसीह की ज़िंदगी मिलेगी, मसीह के खून के वसीला से वो नया मखलूक बनेगा। और फिर यीशु मसीह ने कहा कि मेरी यादगिरी के लिए, इन रिमेम्बरेंस ऑफ मी, आप इसी तरह किया करना, यानी अशाए रबानी किया करना, होली कम्युनियन किया करना। देखें 14 अगस्त जो है, ईद फसा जो है, वो तो एक कौम की रहाई का वाक़या है, लेकिन ये तो पूरी दुनिया की आज़ादी, रहाई और पूरी इंसानियत की आज़ादी और रहाई और निजात के लिए यीशु मसीह कुर्बान हुए और उसका ऐलान है। इसलिए इसकी याद मनाना मुझ पे और आप पे किस कदर फ़र्ज़ है, किस कदर ज़रूरी है। और जब हम याद मनाते हैं तो हम किस बात का इजहार करते हैं? जब हर संडे या मंथ में एक दफ़ा हम अशाए रबानी अपने चर्चेज़ में लेते हैं तो किस बात का हम इजहार करते हैं? इस बात का इजहार करते हैं कि यीशु मसीह का खून तमाम इंसानियत के लिए बहाया गया, यीशु मसीह का खून तमाम इंसानियत के लिए मुयस्सर और मुयस्सर है। ये याद मनाने के लिए मुझे और आपको कहा गया। और फिर लिखा है कि उसने रोटी तोड़ी और शागिर्दों को दी। आज मेरा और आपका भी ये फ़र्ज़ है कि इस रोटी को, इस खुशखबरी के पैगाम को, इस आज़ादी के पैगाम को, इस निजात के पैगाम को, जो इंसानियत की रहाई, इंसानियत की आज़ादी, इंसानियत की निजात, शिफा का पैगाम है, इसे आगे दूसरों तक पहुँचाएँ। ये याद बनानी है कि यीशु मसीह जो ज़िंदगी की रोटी है, जो इस ज़िंदगी की रोटी को, इस कफ़ारा को कबूल करेगा और इस पे ईमान लाएगा, वो कभी भी निजात का, हमेशा की ज़िंदगी का, गुनाहों की माफ़ी का भूखा और प्यासा ना होगा। इसराइलियों को बरे के लहू की जो सहूलत थी ना, वो सिर्फ एक दफ़ा मुयस्सर थी और वो भी जानवरों का खून था, लेकिन यीशु मसीह का खून जो एक ही दफ़ा बहाया गया, वो तमाम इंसानों के लिए आज भी मुयस्सर और मुयस्सर है। आप अपने घर में हैं, आप अपने दफ्तर में हैं, आप जहाँ कहीं भी हैं, आपको कोई सफ़र नहीं करना पड़ेगा, आपको कोई कुर्बानी नहीं देनी पड़ेगी, आपको कोई बलि नहीं चढ़ानी पड़ेगी। सिर्फ आपने उस बरे के फारे को कबूल करना है और पुकारना है, वो आपके लिए मुयस्सर होगा, आपकी निजात, आपकी शिफा, आपकी रहाई और मखलसी के लिए। और यही वो पैगाम है आज़ादी का जो दुनिया को दिया गया। दुनिया को उनके गुनाहों से आज़ादी दी गई, उनकी मुश्किलों परेशानियों से आज़ादी दी गई, उन्हें हमेशा की ज़िंदगी दी गई। यीशु मसीह मेरा और आप सबका हामी नासर हो। हमारे फेसबुक पेज मनीरंजन ऑफिशियल को फॉलो और लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल मनीरंजन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें।